الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. ناظرین و سامعین، برادران اسلام، اس سے قبل کی مجلس میں ہم نے حدیث جبریل کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ عظیم حدیث جو ایک انتہائی خوبصورت اور جامع مکالمہ پر مشتمل ہے، جس میں صحابہ کرام موجود ہیں اور جبریل سائل کی شکل میں آتے ہیں اور سوال یوں فرماتے ہیں: اخبرنی عن الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دو۔ پھر دوسرا پوچھتے ہیں اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کی خبر دو۔ پھر پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کی خبر دو۔ پھر پوچھتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دو۔ پھر پانچویں بات یہ پوچھتے ہیں اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں خبر دو۔ اب خبر مانگنے والا تصدیق بھی کرتا ہے، تو صحابہ کرام کے لیے یہ امر باعث غرابت تھا کہ ایک شخص جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، بظاہر غریب الوطن ہے مدینے میں، مگر سفر کا اس پہ کوئی اثر نہیں، تو یہ جبریل کی آمد تھی۔ پھر دوسری بات جو باعث غرابت تھی وہ یہ کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب انہوں نے جو پوچھا کچھ اس کے بارے میں ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اسلام کے بارے میں پوچھی۔ اسلام کے ارکان جو ہیں، شہادت، توحید باری تعالیٰ کی، رسالت محمد الرسول اللہ کی، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ جسے توفیق ہو۔ پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو ایمانیات بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انہوں نے احسان کا پوچھا، تو دین کے یہ تین مراتب ہیں جو پوچھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور چوتھی بات، قیامت کب ہوگی، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا اچھا نشانیاں کچھ بتا دو، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی ماؤں کے ساتھ بچیاں ایسے بدسلوکی اور بے اعتنائی کا معاملہ کریں گی کہ گویا وہ مائیں لونڈیاں ہیں اور یہ ان کی مالکنیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ ننگے پاؤں رہنے والے، نہ لباس کا اہتمام کرنے والے،
ان کو تم دیکھو گے کہ وہ بلڈنگوں کے بڑا بنانے میں، ان کے طول میں، اس میں وہ مقابلہ کریں گے۔ تو پہلا امر تو یہ تھا، دین کا مرتبہ جسے اسلام کا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو سب حضرات جانتے ہی ہیں کہ امت الحمدللہ بہت اہتمام کر رہی ہے۔ اہل علم بھی، اہل مدارس بھی، سکولوں اور کالجوں میں، دینی اداروں میں، بلکہ عصری اداروں میں بھی ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسری چیز ایمانیات کے بارے میں تو یہ ایسے ضروری امور ہیں، بدیہی امور ہیں کہ امت کے ہر فرد کو ان کا علم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا امر جس کے بارے میں جبریل نے پوچھا، یہ تیسرا مرتبہ دین کا، وہ ہے احسان۔ تو احسان کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ آج بہت بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، ہر جگہ ہی، ہر طبقے میں۔ اہل علم کے ہاں اسلامیات و ایمانیات کا بہت اہتمام ہے، اہل مدارس کے ہاں بہت اہتمام ہے، اہل جامعات کے ہاں بہت اہتمام ہے، مگر غفلت اگر برتی جا رہی ہے تو یہ تیسرے مرتبے میں، جسے کہ احسان حضور نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ جبریل علیہ السلام جب چلے گئے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین صرف اسلامیات کا نام نہیں کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان پہ خوب تحقیق کر لو، ایمانیات کا بھی صرف نام نہیں کہ ایمان کے ارکان پہ خوب کتابیں لکھ دو، خوب پڑھو اور پڑھاؤ، بلکہ تیسرا امر احسان بھی دین کا حصہ ہے۔ تو حضور نے لفظ دین، دینکم، تمہارا دین، صحابہ کا دین، امت مسلمہ کا دین، تینوں امور کو فرمایا۔ تو اس میں ہر طرف سے کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ ایک عرصہ تھا کہ اہل علم کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد سے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فرمایا کرتے تھے، واقعی آج ان کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں فرماتے تھے کہ مولوی صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو فارغ ہوتے مدرسے سے تو 1 سال کے لیے ہم تھانہ بھون چلے جاتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جن کے ہاں کس لیے جاتے تھے؟ احسان پیدا کریں اپنے اندر۔ اب احسان کی تفصیل ہم مستقل ذکر کریں گے، بلکہ اپنے تزکیہ اور سلوک کی خاطر وہ وہاں جاتے تھے۔ یا ہم چلے جاتے رائے پور، وہاں پہ شاہ عبد الرحیم تھے، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے، مربین میں سے، مزکین میں سے، اہل تربیت میں سے۔ یا ہم چلے جاتے سہارنپور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس۔ تو یہ تو ہمارے اساتذہ کا دور تھا کہ وہ محض اسلامیات و ایمانیات کا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا درس نظامی پڑھانے کے بعد مستقل طور پر وہ ان اہل تربیت کے ہاں جاتے تھے جو ان کی تربیت فرماتے اور ان کو تزکیہ اور سلوک سکھاتے اور ان کی اصلاح کے لیے ان کو دروس دیتے۔ وہ ان کی ملازمت اختیار کرتے، یعنی لازم پکڑتے کہ اپنے شیخ کے ساتھ رہتے۔ ایک وقت یہ تھا، اور آج ایک وقت یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو اس شعبے کا جو دین کا یہ شعبہ ہے، اگر دین کا ایک شعبہ اسلامیات ہے، ایک شعبہ ایمانیات ہے،
تو تیسرا شعبہ احسان ہے، یا اسے بھی احسانیات آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جب جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب غور کریں کہ جب عابد یعنی ایک عبادت کرنے والا اپنے معبود کو، جو اس کا محبوب اعظم بھی ہے، جو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جب یہ پختہ اس کو یقین ہوگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کرنے والا مشاہدہ کر رہا ہے اس کا، وہ اس کے سامنے ہے، تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ وہ اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کرے گا۔ تو لفظ احسان کا معنی بھی یہ ہے کہ صناعت میں حسن پیدا کرنا، جو عمل اور فعل آپ کر رہے ہیں حسین عمل ہو، اور عمل کا حسن صالح کا کیا ہے کہ اس کے اندر پوری توجہ، خشیت اور خضوع ہو ذات برحق اللہ جل جلالہ کے لیے، تو یہ خشیت پیدا ہوگی نمبر ایک۔ اس کے بعد انابت اللہ ہوگی، بندہ جب عبادت کرے گا تو وہ ساری مخلوق سے کٹ کر محض اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ اس کا وہ عمل اسوہ حسنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے 100% موافق ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں پیدا ہوں گی۔ جو شخص یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور اسے ہو کہ اس کا معبود اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے ہے، وہ اس کی نگرانی میں عبادت کر رہا ہے، یا یہ اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے یا وہ اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کے اندر احسان پیدا ہوگا، وہ اپنی عبادت کو خوبصورت بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پہ اللہ نے احسان کو لکھا ہے تم پہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ تو انشاءاللہ ہم احسان پہ تفصیلی گفتگو آئندہ مجالس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔